الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم کاروان اردو جماعت پنجم کے سبق نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ایماندار چرواہا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، آپ نے اس کو بہت نائس طریقے سے ریڈ کرنا ہے تاکہ ساری سٹوری آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بچوں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان محترم افراد کو کہا جاتا ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ اس سبق کو درست لفظ کے ساتھ پڑھیے۔ یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شدید گرمی کا موسم تھا، ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا، سایہ دار درخت دیکھا تو کچھ دیر اس کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ اچانک ایک نظر چراغے پر پڑی اور اس قیامت خیز گرمی میں وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ کبھی ایک بکری کے پیچھے دوڑتا، کبھی دوسری، کبھی ایک چٹان پر، کبھی دوسری چٹان پر۔ مسافر نے اپنا کھانا نکالا تو اس چرواہے کو بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی پیشکش کی، مگر چرواہے نے معذرت کر لی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ چرواہے نے بتایا کہ بکریاں دراصل اس کی اپنی نہیں بلکہ وہ مختلف لوگوں سے اجرت لے کر انہیں چراتا ہے اور شام کو مالکوں کو پہنچا دیتا ہے۔ اور چرواہے نے مزید بتایا کہ اگر وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا تو اس کی کوئی بکری ادھر ادھر ہو گئی تو مالک کو کیا جواب دے گا۔ مسافر نے چرواہے کی بات سن کر کہا، اگر کوئی بکری کھو جائے تو اس کے مالک کو کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں کون سا بکری کا مالک موجود ہے جو اسے حقیقت کا علم ہوگا؟ چرواہا جھٹ بولا، بکری کا مالک تو موجود نہیں، مگر میرا مالک تو موجود ہے، وہ ساری حقیقت سے باخبر ہے۔ بکری کے مالک سے جھوٹ بول لوں گا، مگر اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر اس کے بعد چرواہا جو تھا وہ اپنی بکریوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ مسافر نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا، سفر پر چل دیا۔ اگلے روز اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلا لیا گیا۔ چرواہا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر سے جنگل میں ملاقات ہوئی وہ کوئی اور نہیں، مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس غریب چرواہے کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئے اور اسے مدینہ منورہ اس لیے بلایا تھا کہ غریب چرواہے کو اس کی ایمانداری کا انعام دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بہت سی بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام میں دی۔ چرواہا دعائیں دیتا، بھیڑ بکریوں کو ہانکتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا اور حضرت عبداللہ بن عمر سوچنے لگے، واقعی ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ تو بچوں، آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے اور اس کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے، اور جو ہوم ورک دیا گیا ہے اس کو آپ نے اپنی جوابی کاپی میں خوبصورت لکھائی میں لکھنا ہے۔ یہ سوالات کے جوابات آپ کو دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ یہ اگلے صفحہ کے اوپر سوالات ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سستانہ دسترخوان، قیامت خیز، اجرت اور ایمانداری، یہ آپ کو اس میں بھی دیے گئے ہیں ہوم ورک میں بھی۔ اس کے علاوہ الفاظ شناسی ہے۔ ابھی آپ نے لفظ چرواہا پڑھا جس کے معنی ہیں بھیڑ بکریاں چرانے والا، اس طرح مسافر کے معنی سفر کرنے والا۔ اب آپ لکھیں کہ نیچے دیے ہوئے پیشوں کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ آپ کی مدد کے لیے سرگرمی کے آخر میں چند نام موجود ہیں، ان میں سے درست الفاظ چنیں اور درست الفاظ کو درست جملے کے ساتھ میچ کیجئے، ملائیے اس کو، اس کے ساتھ لکھیے۔ آگے ہے صفت اور موصوف۔ بچوں، صفت کیا ہے اور موصوف کیا ہے، اس کی تعریف آپ نے یاد کرنی ہے۔ نیچے پھر آپ کو اسی سبق کے اندر جملے دیے گئے ہیں۔ صفت اور موصوف کو آپ نے جملہ پڑھنا، پھر صفت اور موصوف کو آپ نے الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اسی طرح اگلے صفحہ کے اوپر دیکھیے، صفت ہے اور اسے مناسب موصوف کے ساتھ ملائیے۔ صفت کے ساتھ مناسب موصوف ملائیے۔ کسی ایک موصوف کے ساتھ ایک سے زیادہ صفات بھی آ سکتی ہیں۔ کوئی ایک صفت ہے تو اس کے ساتھ ایک سے زیادہ صفات بھی آ سکتی ہیں۔ بچوں، اب سبق کے آخر میں یہ آپ کو ہوم ورک میں بھی دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ لکھے جس میں آپ نے ایمانداری سے کام لیا ہو اور اس میں
یہ نکات شامل کیے جا سکتے ہیں کہ واقعہ کب پیش آیا، واقعہ کیا تھا، آپ نے کیا سوچ کر ایمانداری کی، اور ایمانداری کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا۔ سارے سبق کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اسے لکھنا بھی ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔